والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحبه الهادين المهديين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. محمد رسول الله. ويقول سبحانه وتعالى: يا أيها النبي اتق الله ولا تطع الكافرين والمنافقين. حضرات گرامی، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا تعارف خود قرآن نے کرایا کہ محمد اللہ کے رسول. سب سے بڑا تعارف آپ کا یہی ہے کہ آپ اللہ کے رسول ہیں. محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں. یہ ہمارا کلمہ ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. اللہ کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں. یہ ایمان ہمارا. محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جو پوری زندگی ہے وہ 63 سال، اس میں سے 40 سال جو ہیں وہ بحیثیت عبد کے ہیں اور 23 سال بحیثیت رسول کے ہیں. یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو رسالت دی گئی، جو رسول بنایا گیا، وہ 40 سال کی عمر میں. تو یہ 23 سالہ رسالت کی زندگی ہے اور 40 سالہ زندگی ایک انتہائی شریف، ایماندار، متقی، پرہیزگار، امانتدار، بااخلاق، ہسمکھ، لوگوں کے دل میں گھر کر جانے والی شخصیت کی حیثیت سے آپ کی زندگی. 40 سالہ جو آپ کی زندگی ہے، بچپن سے لے کے جوانی تک، جوانی سے لے کے 40 سال تک ایسی زندگی ہے کہ اس کو بطور چیلنج آپ پیش کرتے ہیں. قرآن پیش کرتا ہے: نبیست فیکم، یار دیکھو تو میں تم میں ہی پلا بڑھا. کہیں ہے گنجائش ہے حرف رکھنے کی، نقطہ رکھنے کی میری زندگی پہ، میرے کیریکٹر پہ، میری حیات پہ، میری لائف پہ، میری سیرت پہ تم کہیں نقطہ نہیں رکھ سکتے. ایسی زندگی شفاف محمد عربی کی زندگی وہ 40 سال اور رسالت کی زندگی جو ذمہ داری کی زندگی ہے وہ جانتے ہیں کس قدر عظیم ہے. 23 سالہ زندگی میں جو آپ کے ذریعے دنیا میں انقلاب آیا ہے، انقلابات کی تاریخ میں کوئی ایسا انقلاب نہیں. دنیا میں بڑے بڑے انقلاب آ رہے کہ ایک ایک چھوٹے سے انقلاب میں لاکھوں لوگ تہہ تیز کر دیے جاتے ہیں، مار دیے جاتے ہیں. لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعہ جو 23 سال میں انقلاب آیا ہے عالمی، اس میں بہت کم جانیں کام آئیں. ایسا انقلاب پوری تاریخ میں ہے. اس میں سے بھی آپ دیکھیں مکہ کی جو زندگی گزر رہی ہے وہ برداشت کی، صبر کی، تحمل کی، تربیت کی، تیاری کی زندگی گزر رہی ہے. بلال کو اور اسی طرح اور صحابہ کو ستایا جا رہا ہے، ان کے ساتھ زیادتی کی جا رہی ہے. مورشد کے ابتدائی مرحلے طے کیے جا رہے ہیں مکہ کی گلیوں میں، لیکن کہیں سے انتقامی کارروائی نہیں ہوئی. آپ تنقید کرتے ہیں صبر اعلی جاسر، صبر کرو. تو گویا کہ مکی زندگی مسائل کے پہاڑ ٹوٹنے کے باوجود صبر اور
طرف لوگوں کو تیار کیا گیا، اور جب تیاری ہو گئی اور انتہا ہو گئی تو پھر اعلیٰ مقصد کے لیے ہجرت آپ نے کی۔ ہجرت کی تاریخ پڑھنی چاہیے، خاص طور پر اپنے نونہال بچوں کو سیرت، ہجرت، یہ ساری تاریخ چھوٹے چھوٹے رسالوں کے ذریعے پڑھانی چاہیے۔ کیا اگر معتمد ہاتھوں میں موبائل ہو اور اچھے ذرائع سے لوڈ کی ہوئی اس طرح کی باتیں کو کتابیں تو موبائل سے بھی آپ سنا سکتے ہیں آج کے دور میں؟ سیرت کا سیرت جو خالص معتمد ہاتھوں کے ذریعے تیار ہوا تو ان سے آپ سنا سکتے ہیں، کیونکہ موبائل کا مس یوز تو بہت ہوتا ہے، غلط استعمال تو بہت کرتے ہیں، تو قرآن میں موبائل کا مس کرتے ہیں۔ یہ ساری سیرت کی باتیں، حدیث کی باتیں، قرآن، یہ سب آپ کے اس کتاب، اس موبائل میں، اس لائبریری میں موجود ہے، آپ چاہے اس کا جیسا استعمال کریں۔ ہمارے یہاں مسئلہ یہ ہے کہ سیرت ہے اور اسی طرح بزرگوں کے واقعات ہیں، وہ واقعات کو روشن واقعات جو صحابہ کے واقعات ہیں، جن واقعات سے ہماری سمجھ میں یہ بات آتی ہے کہ واقعی صحابہ میں ایسے لوگ ہوئے، اپنے دور کے قریبی دور کے لوگوں کو دیکھتے ہیں جو بزرگان دین ہمارے سامنے گزرے ہیں، جو مولانا حمید الدین فراہی، کیا پوچھنا، آپریشن ہوا چاہتا ہے، وہ کہتے ہیں ذرا میں قرآن میں غور کرنے لگوں تو آپریشن کر لینا، اور یہی ہوتا ہے، وہ قرآن میں تدبر کر رہے ہیں، غور کر رہے ہیں اور آپریشن کر لیا جائے، ایسی کوئی مثال قریب کے ہیں۔ تو صحابہ کے ہاتھ تیر لگا، نکال لیا گیا، کیوں نہیں سمجھ میں آئے؟ اس لیے واقعات کے ذریعے بھی سیرت اور سیرت کی باتیں سمجھ میں آتی ہیں۔ بتانا یہ مقصود ہے کہ ہم اپنے بچے کو سیرت پڑھائیں، چاہے اس کا جو طریقہ ہو، بہتر سے بہتر جو طریقہ ہو، سیرت سے آگاہ کریں۔ تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سیرت، مکہ کی جو زندگی ہے، وہ تحمل اور برداشت کی۔ جب ہجرت فرماتے ہیں، ہجرت میں جو واقعات پیش آئے وہ سنائیں اپنے بچوں کو۔ ہجرت کے بعد مدینہ میں کیا ہوتا ہے؟ سب سے پہلے جو جنگ ہوتی ہے وہ غزوہ بدر۔ اب غزوہ بدر پہلی جنگ ہے اسلام، فتح ہوتی ہے، اس فتح کے نشانات آج بھی ہیں کہ اس مسجد میں ہم بیٹھ کے نماز پڑھتے ہیں، وہیں سے فتوحات اسلام شروع ہو رہی۔ وہ غزوہ بدر آپ پڑھ رہے ہیں، اس کے بعد دوسری جنگ ہے وہ احد، اس میں مسلمانوں کو ہزیمت بھی ہوتی ہے، نقصان بھی ہونا پڑتا ہے، پھر بعد میں فتح ہو جاتی ہے، معاملہ برابر ہو جاتا ہے، لیکن یہ درجے میں یہ بھی سبب ہے۔ لیکن اس کے بعد ایک جنگ کی تیاری ہوئی ہے، غزوہ احد کے بعد سفیان جو کہ سردار تھا قریش کا، اور اصل اس کے پیچھے یہ وہ ذہنیت، مکر و فریب کی ذہنیت کام کر رہی تھی۔ یہودیوں نے دیکھا کہ محمد کو فتح ہو رہی ہے، محمد کا معاملہ آگے بڑھ رہا ہے، انہوں نے سازش رکھی اور سفیان کو کہلایا، قبائل عرب کو کہلایا، اور سارے قبائل میں جا کے گھوم کے گویا باقاعدہ منادی کر دی کہ ایک مرتبہ سارا عرب مل کے جو ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے ساتھیوں پہ اللہ بول دے اور خاتمہ کر دے، زمین سے مٹا دے، مدینہ ان یہودیوں کا، مکہ والوں کا ہو جائے گا، مکمل مکہ پہ مدینہ میں قبضہ ہو جائے، کنٹرول مدینہ کا چاہیے۔ اس وقت کا بڑا چودھری بول رہا اور سب لوگ اکٹھا ہوئے۔ اکٹھا ہونے کے بعد کیا پوری تعداد اس کی تقریباً 10,000 ابو سفیان کے ساتھ جو 4,000 پیدل لوگ تھے، 600 سے زیادہ گھوڑے تھے، 1,500 اونٹ سوار تھے، اس کے علاوہ بنو اسد اور دیگر قبائل جو قریش کے ذیلی قبائل ہیں وہ سب مل کے اور یہود مل کے بڑی تعداد 10,000 کی ہو جاتی ہے۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع ملی یہ ہونے جا رہا ہے
اس وقت یہ لوگ 3,000 تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی، اور 10,000 کا مجمع آ رہا ہے، فوج جرار لشکر آ رہا ہے، سارے وقت کے اس وقت کے دبابات، ٹینکس اور اس وقت کے بڑے طیارے جو اس وقت ہو سکتے ہیں سب آ رہے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مشورہ کیا۔ سلمان فارسی نے کہا حضور ہم ایران میں ایسے وقت میں اپنے شہر کے اس راستے پہ جہاں سے فوج آ سکتی ہے خندق کھود دیتے ہیں، اور یہ تجویز منظور ہو گئی۔ گویا امپورٹ اور ایکسپورٹ یعنی مشورے دوسروں سے بھی لینے چاہیے جنگی فراست کے۔ خیر جہاں ہو، بھلائی جہاں ہو، تکلیف جہاں ہو، اسے لیجیے اور استعمال کیجیے اعدائے اسلام کے خلاف۔ رسول اللہ نے قبول کر لیا، خندق کھود دی گئی۔ اب جو آئے 10,000 لوگ، دیکھا کہ یہ راستہ ہے، اندر آ نہیں سکتے۔ اس وقت تک تو اڑ کے نہیں جاتے، پار کرنا ہوتا، بیچ میں خندق، ادھر 10,000 ادھر 3,000۔ اب وہی سے وزن ہو گئے۔ 1 مہینہ ایسے ہی گزرا، اور اس بیچ میں چند لوگوں نے کوشش کی پار کرنے کی، اس میں سے مارا گیا، لوگ بھاگ گئے، تیز ہوائیں آئیں، آندھی چلی، خیمے اڑ گئے، دشمن پسپا ہو گئے، بھاگ گئے۔ یہ سب سے بڑی جنگ جسے غزوہ احزاب کہتے ہیں، غزوہ خندق کہتے ہیں۔ ہر طرف سے گھیر لیا کہ مدینہ پر قبضہ ہو جائے، لیکن اللہ نے نہیں کیا، قبضہ نہیں ہوا۔ آج بھی جہاں لوگ ہر طرف سے لاکھوں کی تعداد میں گھیرے ہوئے ہیں، اللہ کی مشیت ہوگی تو ایسے ہی وہ تتر بتر ہو جائیں گے، اور اللہ کا کلمہ اور اللہ کا دین غالب رہے گا، اور ان لوگوں کو شکست ہوگی۔ بعض عرب علماء نے تشبیہ دی ہے غزوہ احزاب سے اس وقت کے غزہ کو۔ ہمیں چاہیے ہر دور میں